غزہ پٹی پر لگاتار 2 سالوں تک بمباری کرنے کے باوجود، وہاں حملہ کرنے کے باوجود بھی اسرائیل اپنے ایک بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب جب 2 سال مکمل ہونے پر سیز فائر کے لیے بات چیت کا دور جاری ہے، تب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس بات چیت میں حماس کا ہی پلڑا بھاری ہوگا۔ اسرائیل نے جو ہدف طے کیا تھا اس میں تو کسی میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ملت ٹائمز پر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح اب ویسٹرن میڈیا نے بھی اپنا تجزیہ پیش کر دیا ہے کہ اسرائیل کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کتنا اسرائیل کی اکنومی کا نقصان ہوا ہے، کتنا اسرائیل کی معیشت کا نقصان ہوا ہے، اور امریکہ کے سہارے اسرائیل اس وقت زندہ بچا ہوا ہے، ورنہ اسرائیل کی معیشت پوری طرح ڈوب جاتی۔ اس کے باوجود 2 سالوں کی جنگ نے اسرائیل کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ غزہ پٹی کے پاس کھونے کے لیے یا نقصان ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو غزہ پٹی کو کامیابی ملی ہے، فلسطین کو کامیابی ملی ہے، کیونکہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دینے کی جو مہم ہے بہت تیز ہو چکی ہے، اور یہ ان کی کامیابی ہے۔ لیکن اسرائیل کی اکنومی بہت نیچے جا چکی ہے۔ اسرائیل کا اس جنگ میں $70 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ بینک آف اسرائیل نے 2023 سے 2025 کا جو مجموعی تخمینہ پیش کیا ہے، جو اندازہ پیش کیا ہے، تو اس میں $70 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ جو اسرائیل کی GDP ہے اس میں بھی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، اور جو بڑھوتری ہوتی تھی وہ 1% سے زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل پر جو قرض کا بوجھ تھا اب وہ 6% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس بیچ میں امریکہ نے $21 بلین سے زیادہ کی اسرائیل کو مدد دی، اور ہتھیاروں کے ذریعے مدد دی ہے، دوسرے طریقے سے مدد دی ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کی جو اکنومی ہے لگاتار نیچے جاتی رہی ہے۔ جتنے وزٹرز اسرائیل میں آتے تھے، وہاں کے لوکل لوگوں کی جو آمدنی ہوتی تھی، خواہ وہ ہوٹل انڈسٹری ہو یا ریسٹورنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو یا وہاں کی لوکل گاڑیاں ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ان سب کا بھی نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا میں آدھے سے زیادہ دیشوں نے اپنے ایئر لائنز کی سروسز کو اسرائیل کے لیے بند کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں جتنے ہوٹلز ہیں وہ تقریباً سبھی بند پڑے ہیں، ریسٹورنٹ بھی زیادہ تر بند پڑے ہیں، کیونکہ باہر کے لوگوں کا تو چھوڑیے، جو لوکل اسرائیلی ہیں وہ بھی وہاں کھانا کھانے نہیں جاتے ہیں۔ جب اسرائیل پر حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا، پھر حزب اللہ نے حملہ کرنا شروع کیا، تو ان دنوں میں ہی تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسرائیل کو چھوڑ دیا تھا۔ اسرائیل میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈبل شہریت ہے، کیونکہ اسرائیل سے پہلے جہاں کی ان کی شہریت تھی یا جہاں ان کے آباء و اجداد رہ رہے تھے، تو ان دیشوں کی بھی ان کے پاس شہریت ہے، اور اسرائیل بھی وہ آتے ہیں، یہاں کی بھی شہریت ان لوگوں نے لے رکھی ہے۔ تو جتنے وہاں کے بڑے بڑے بزنس مین تھے، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر نے اسرائیل کو چھوڑ دیا، اور دوبارہ تبھی وہ اسرائیل آئیں گے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو جائے گا، جنگ مکمل طور پر رک جائے گی، کیونکہ ابھی بھی اسرائیل میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کبھی حوثیوں کا حملہ ہوتا ہے یا حماس کا حملہ ہوتا ہے یا کبھی حزب اللہ کا حملہ ہوتا ہے، اور ان کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کی بڑی بڑی کمپنیز ہے جن کے آؤٹ لیٹ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، یا جن کمپنیوں کا امریکہ سے تعلق ہے لیکن وہ کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، جیسے میکڈی ہو یا ڈومینوز ہو یا اسٹار بکس ہو یا دوسرے آؤٹ لیٹ جتنے ہیں، ان سب کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ خاص طور پر مسلم ملکوں میں جس طرح بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی، تو کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اسرائیل کے بڑے بڑے جو پروڈکٹس تھے یا جو بڑے بڑے آؤٹ لیٹ ہیں، ان کے شو رومز بند ہو گئے ہیں، ان کی دکانیں بند ہو گئی ہے۔ کئی جگہوں پر لوگوں نے جو فرنچائزری لے رکھی تھی اس کو کینسل کر دیا۔ سب سے زیادہ ملیشیا میں نقصان ہوا۔ ملیشیا میں 50% سے زیادہ جو اسرائیلی سامان بکتے تھے ان کی فروخت بند ہو چکی ہے، اور کئی سارے ایسے آؤٹ لیٹ تھے وہ سب ملیشیا میں، یعنی 50% سے زیادہ اسرائیلی کمپنیوں کے شو رومز یا امریکی کمپنیوں کی دکانیں ملیشیا میں بند ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا میں اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ عرب دیشوں میں اتنا نقصان نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ مالدیپ میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ انڈیا اور پاکستان میں بھی نقصان ہوا، لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا میں جب BDS انڈیا گروپ نے اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی مہم چلائی، تو مہندرا گروپ کی جو کمپنیاں ہیں، ریلائنس کی جو کمپنیاں ہیں، اڈانی گروپ کے جتنے آؤٹ لیٹس ہیں، ان سب سے بھی لوگوں نے سامانوں کو خریدنا کم کر دیا ہے، کیونکہ واضح لفظوں میں ایک پیغام مل گیا کہ ساری کمپنیاں بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے۔ غزہ پٹی
पट्टी में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको इन कंपनियों का सपोर्ट है और इसका भी इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उधर हौसियों ने जब बहरे अहमर में इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने रूट को तब्दील कर दिया। उनके जहाज़ों ने बहरे अहमर से गुजरना बंद कर दिया। इसराइल जाना बहुत सारी कंपनियों ने बंद कर दिया, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनका ताल्लुक़ इसराइल से था, या बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनमें शेयर इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का था, उन जहाज़ों ने भी इसराइल जाना बंद कर दिया और इस तरह इसराइल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। गज़ा पट्टी का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उनका पूरा शहर, पूरा इलाका खंडर में, मलबे में तब्दील हो चुका है। कोई भी इमारत वहां नहीं बची है, सब कुछ उनका तबाह बर्बाद हो गया। 67,000 से ज्यादा उनके अफराद शहीद हो गए हैं। लेकिन इसराइल भी इस दौरान सुकून के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सका, या इसराइल भी आगे तरक्की नहीं कर सका, बल्कि इसराइल में रहने वाले लोगों को भी हर दम डर और खौफ सताता रहा कि हमारी जान जा सकती है, हम पर हमला हो सकता है। और यही हमास की फ़लस्तीनियों की कामयाबी है। दुनिया भर के यहूदियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके एक ज़बरदस्ती नया मुल्क बना लिया और उनको लगा कि यूरोप के देशों में उनको सताया जा रहा था, उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, तो अब इजराइल में आकर वो खुश रहेंगे और फ़लस्तीनी दर्द में रहेंगे, फ़लस्तीनी बेघर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस अजाब से, इस दर्द से लगातार इसराइल के लोगों को भी गुजरना पड़ता है। 2 साल की जंग में अगर 67,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है तो 2,000 से ज़्यादा इजराइलियों की भी हलाकत हुई है, और उनमें 1,000 से ज़्यादा तादाद इजरायली आर्मी की है। उसके अलावा 10,000 से ज़्यादा इजरायली आर्मी शदीद ज़ख्मी हैं। और दुनिया भर में इजरायली साख का जो नुकसान हुआ उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ा इजराइल का नुकसान यह है कि गज़ा पट्टी में वो अपने किसी भी हदफ में अभी तक कामयाब नहीं हो सका। और जब लगातार सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए बातचीत हो रही है तो इजराइल को यही लग रहा है कि वो इस जंग को हार रहा है और हमास का पलड़ा भारी है। और अगर मुआहदा हो जाता है तो याद रख लीजिए, मुआहदा हो जाने के फौरन बाद बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे जेल भी जाना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी।